السلام علیکم. آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ. میں ہوں ناصحہ سردار اسپیکنگ فرام دا پلیٹ فارم آف نیشنل آفیسرز اکیڈمی. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی خاص دن ہے. اٹس 23 مارچ دی پاکستان ڈے. تو آج کے دن کی چھٹی ہم سب کو پتہ ہے کہ چھٹی ملتی ہے اور ہم اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس دن کی کیا تاریخ ہے, اس دن کی کیا ہسٹری ہے, اس سے شاید سب لوگ واقف نہ ہوں. تو آج کے دن کے لیے ہم نے بلایا ہے سر احمد فاروق کو, ہو از فارمر سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. آلسو ہی از اے ممبر آف FPSC. ڈفرینٹ یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں انکلوڈنگ نسٹ اینڈ فاسٹ. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جرنلس کے لیے ہی ہیز ریٹن ایکسٹینسولی اینڈ ہی ڈیڈ ہز اسٹڈیز فرام دی امریکن ایز ویل ایز آکسفورڈ یونیورسٹی. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ناصیہ, ہاؤ آر یو؟ I am good, alhamdulillah, sir. Good. Sir, سب سے پہلے تو thank you so much for coming here and being part of this show today. Thank you for inviting me, Nasia, particularly for today, because I understand today, 23rd March 2024, we need to understand and appreciate the importance of this day. In 1940 as never before. شاید ہمیں کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی اس دن کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے جتنی آج 2024 میں ہے. کیوں؟ آپ سوال کریں گے. آج 2024 میں ہم لوگ, ہمارے نوجوان, ہمارے ساتھی, اکیڈمیا, politicians, all around every walk of life, ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں, ایک عجیب سی انسرٹینٹی فیس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں جس طرح کی نیگیٹو گفتگو ہو رہی ہے, لوگ کوشچن اٹھا رہے ہیں, یہ ملک ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا, اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ملک میں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے. دیکھتے ہیں تو ہماری یوتھ اس ملک میں پڑھتی ہے, غریب آدمی, غریب ٹیکس پیئر کے پیسے سے میڈیکل, انجینئرنگ, IT ایجوکیشن حاصل کرتی ہے اور ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ملک کس مشکل سے بنا, کس طرح بنا, اور اگر بنا تو یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی تا قیامت سلامت رہے گا اور ترقی کرے گا. اس ملک نے ترقی کرنی ہے اور یہ ترقی کرتا رہے گا. ہاں, جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک دن ریئلائز کریں گے کہ وہ کیا چھوڑ گئے ہیں. ان کی, اور اس وقت چھوڑ گئے جب ان کی بے پناہ ضرورت تھی اس ملک کو, اس ملک کی غریب عوام کو. 23 مارچ کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے قائدین نے, ہمارے لیڈرز نے, they made a thunderous declaration, 23rd March 1940, that this country, Pakistan, will come to existence within the Indian subcontinent as an independent entity where Muslims will live their lives as per their culture and traditions, as per the commands of Almighty Allah given in Holy Quran, and as per the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
انہوں نے آج کے دن ڈٹرمن کیا اور 7 سال کے چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے یہ ملک بنا دیا. یہ ملک بنا دیا. 7 سال سے آج 7 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا اور ہم اپریشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ کیا کچھ ہمارے لیے کیا گیا. ہم ڈاؤٹس میں، ہم ایمبیگوٹی میں، ہم کنفیوژن میں آج تک وقت گزار رہے ہیں. نہیں، آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے. ناسیہ جیسے آپ نے کہا چھٹی منانے کا دن نہیں ہے. آج کا دن، اور خاص طور پہ 2024 کے 23 مارچ کا دن، آج کا دن یہ اپنے آپ کو بتانے کا ہے کہ یہ ملک بنا تھا تا قیامت رہنے کے لیے. یہ ملک ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک امن کا گہوارہ ہے اور اس جیسی جگہ پاکستانی کو ہمیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. آج دیکھیے سی این این میں، دیکھیے ڈی ڈبلیو میں، دیکھیے بی بی سی میں، دیکھیے غزہ میں کیا حالت ہو رہی ہے. آج دیکھیے کس طرح سے ریشیل ڈسکریمنیشن ایون in countries which are on the forefront of human rights declarations. Europe, racial discrimination ho rahi hai. Populism is on the rise. Populism is on the rise in Europe and North America, everywhere. آپ اس ملک کی اہمیت کو سمجھیے، جانیے اور تہیا کیجیے آج کہ آپ اس ملک کے لیے جئیں گے. میرے خیال میں who said that? Kennedy or Churchill? I don't clearly remember. I think JFK, John F. Kennedy. Don't ask what your country can do for you. Tell us what you can do for your country. So that's what we should tell each other as to what we can do for our country. Exactly, sir. Sir, جیسے کہ آپ نے کہا کہ this day, this is not to celebrate, and this is what exactly I mentioned کہ چھٹی تو ہم بہت شوق سے مناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک چھٹی ملی ہے، ہمیں اپنی روٹین سے تھوڑا سا ایک اسکیپ ملا ہے. بٹ دس واز وٹ آئی واز سیئنگ کہ کسی کو اس کے پیچھے ہسٹری، دی سیکریفائسز اور وہ جو سارے اسٹرگلس تھی، وہ جو ایفرٹس تھیں، تو وہ شاید پیپل آر ناٹ اویئر آف دیٹ. سو دس از ایکچولی ناٹ اے ڈے ٹو سیلیبریٹ، دس از اے ڈے ٹو لائک تھنک اپون کہ وہ جو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور آگے ہم نے اس کی بیسس پہ آگے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. دیکھیے اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا پروفٹ پیس بی اپون ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، خلفائے راشدین سب نے اس کو بڑھایا اور اسلام یورپ سے لے کے اور ایشیا تک ہر جگہ پہنچا. Ottomans کے وقت میں Muslims were knocking at the doors of Vienna. یہ جس کو آپ بلکان آج کہتے ہیں، یہ سارا علاقہ آٹومنس نے، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا. مسلمان ادھر بھی آئے. ہمارے پاس بہت سے دور گزرے، غلاماں اور دہلی سلطنت، اور پھر ہم نے دیکھا ظہیر الدین بابر آئے، مغل سلطنت اور امپائر اور ڈائناسٹی whatever you call it. ظہیر الدین بابر، then Nasiruddin Humayun, who once had to leave this country as one of his generals. Sher Shah Suri took over but came back and restored Mughal dynasty. And then we saw Jalaluddin Muhammad Akbar.
a man who couldn't read and write, but an intellectual in his own right. An intellectual in his own right. And then we saw Nuruddin Muhammad Jahangir, and then we saw Shah Jahan, Taj Mahal, and Aurangzeb Alamgir. اور آج بھی تاج جیسی کوئی عمارت شاید اس دنیا میں نہیں ہے. آج بھی ویسٹرن رائٹرز جب ہسٹری لکھتے ہیں تو they don't write glamorous Greeks or glamorous Roman emperors or glamorous Victorians. No, they write glamorous Mughals. They write glamorous Mughals. Glamour کا ٹائٹل Mughals کو دیا جاتا ہے. Unfortunately, we somehow lost that empire because of the incompetence or whatever be the reasons of people, kings coming after Aurangzeb, and British who came as traders to this country became the rulers. But Muslims never ever forgot their identity. They always remained conscious of that, of their great, of their glamorous heritage. 1857, War of Independence. Somehow, for some reasons or another, for some traitors from within, we lost. لیکن ہم پھر بھی نہیں ہارے. اس کے بعد امیڈیٹلی ہم نے دیکھا سر سید احمد خان آئے. اسباب بغاوت ہند بڑی مشہور ان کی کتاب ہے. سر کا خطاب انگریزی انہیں دیا اور انہوں نے اسباب بغاوت ہند میں صرف مسلمان کو ہی نہیں ذمہ دار ٹھہرایا. اگر آپ غور سے پڑھیے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو انگریز کی پالیسیز تھیں جنہوں نے مجبور کیا مسلمان کو who had been rulers here for hundreds of years کہ what you call 1857 War of Independence وہ شروع ہو. سر سید سے آگے ہم چلتے ہیں اور 1906 میں مسلم لیگ قائم کر دی جاتی ہے. وہاں سے ہم چلتے ہیں تو امیڈیٹلی پوسٹ فرسٹ ورلڈ وار ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ آتی ہے. ٹرکی which was Ottoman Empire joined the side of what you call Germans and Austrians in First World War against the British and French and of course USA which joined later. تو اس کی سزا دینے کے لیے آٹومن امپائر کو ختم کیا جاتا ہے. اور تو دنیا میں کہیں نہیں, انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم نے خلافت موومنٹ شروع کی. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر, ان کے نام کون بھول سکتا ہے. اور بائی دی وے جب ہم یہ 23 مارچ پہ آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو 25 رکنی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی قرارداد پاکستان کے لیے, 20 پاکستان ریزولوشن کے لیے, اس میں مولانا محمد علی جوہر کی بیگم صاحبہ امجدی بیگم بھی was one of the members of that 25 members committee. تو ہم دیکھتے ہیں جناح صاحب جنہوں نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی, پھر 2013 میں مسلم لیگ جوائن کی, لیکن پھر جا کے تقریباً 2013 میں forgive me for that, پھر جا کے 1920 میں وہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں چھوڑ کے پالیٹکس چھوڑ کے تو چلے گئے انگلینڈ واپس. 1934 میں
لیاقت علی خان اور دوسرے ساتھی اور علامہ اقبال یہ سب مل کے انہیں واپس لے کے آئے. And then there was no stopping him. There was no stopping him. A man, میرے خیال میں اس کا نام لوری کولنز ہے, جس نے وہ کتاب لکھی ہے, if I'm not missing it, but I remember the name of the book, Mission with Mountbatten. تو ماؤنٹ بیٹن کے یہ پرسنل سیکٹری تھے, پرائیویٹ سیکٹری تھی, انہوں نے کتاب لکھی مشن ود ماؤنٹ بیٹن. اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن سیز فار جنا politics is a game of chess. For Jinnah, politics is a game of chess where he often gets an opportunity to say check. اور often gets an opportunity, پتہ ہے کب آتی ہے ناسیہ؟ جب کسی بچے کو آپ سکھا رہے ہیں نا چیس, تو آپ اس سے مذاق میں کہتے ہیں لو بھائی بچا لو خود کو, چیک. چیک کا مطلب ہے تم ہارنے لگے, لو بھائی ناسیہ میں پھر تمہیں ہرانے لگا ہوں, بچا لو. اچھا بچا لیا, میں پھر تمہیں ہرانے لگا ہوں, بچا لو. That caliber. اور ماؤنٹ بیٹن جیسا آدمی who was commander-in-chief of Allies armies in Asia during Second World War, who belonged to the royal family, an intellectual and statesman in his own right. وہ یہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر ماؤنٹ بیٹن پہ کوئین الزبتھ بہت ڈیپینڈ کرتی تھی till his death, right? یہ کوئین الزبتھ جن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی, بہت ڈیپینڈ کرتی تھی فار ایڈوائس. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فار جناح politics is a game of chess where he often gets an opportunity to say check. Right? So یہ کیلیبر ان کا تھا. 1940 کی ریزولوشن آئی اور ہم نے کہا پاکستان بنے گا, اور پاکستان بنے گا. Exactly. And sir, I would like to add one thing which is I think which is very interesting کہ like till 1937 Quaid-e-Azam was the one who was like the ambassador of Hindu-Muslim unity. And then with time, he realized that this formula, it's not pragmatic, it's not workable. And then he decided the unstoppable struggle for the Pakistan. If I'm not wrong with it, but this is something like I have read somewhere. Nasia, as a matter of fact, Jinnah Sahab was disappointed as early as 1920 something, جب گاندھی, موہن داس کرم چند گاندھی نہرو کا انہوں نے خلافت موومنٹ کے کانٹیکسٹ میں اور وہ نان وائلنس موومنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایٹیٹیوڈ دیکھا. He was a man with great, Jinnah Sahab was a man with great foresight and sagacity. And he could realize that M.K. Gandhi and Jawaharlal Nehru, they can never have good intentions towards Muslims, Indian Muslims. So that's why he left. Out of sheer disappointment he left. اسی لیے وہ چلے گئے تھے. سو ان کی ڈسپوائنٹمنٹ تبھی شروع ہو گئی تھی. لیکن جب واپس آئے ہیں تو پھر تو he came back with a determination کہ I will get an independent state for the Muslims of India. For a while, Jinnah Sahab had in mind کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس جو ہیں ان کے پاس ٹوٹل اٹانومی ہو. اگر 100% انڈیپینڈنس نہیں بھی ہوتی تو ٹوٹل اٹانومی ہو. But with time he realized, no, we have to have an independent country. اور as a matter of fact, آج کا پاکستانی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتا کہ آج ہمارے کیا حالات ہوتے, آج مسلمانوں کے انڈیا میں کیا حالات ہیں, وہی ہمارے ہوتے اگر ہمیں یہ انڈیپینڈنٹ ملک نہ ملا. اور ڈاکٹر امبیڈکر جس نے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لکھا, اس نے 1940 میں ایک کتاب لکھی تھی, انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ پارٹی اٹس پارٹیشن سم تھنگ, مجھے ایگزیکٹ نام بھول رہا ہے, لیکن 1940 میں ایک کتاب لکھی تھی. اور a man like him
the author of Indian Constitution said, you have no option but two states. One for the Muslims, one for the Hindus. Right? So Jinnah Sahab had realized that. Or Jinnah Sahab got you this country. Iski hum aaj qadar nahi karte. Or that what makes me actually undergo agony, midnights. The other day I was reading a book, Richard Haas, कोई 5-6 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का एडवाइजर रहा है और इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड समथिंग यूनाइटेड स्टेट्स का वो हेड है इस वक्त. किताब का नाम था द वर्ल्ड इन डिसअरे. उसका 1-2 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि शायद आपकी ये नोवा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके तो एक्सटेंसिवली बांटें. वो कहता है आज पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है अगर इतना इस्टेब्लिश्ड ना होता तो आज पाकिस्तान भी लीबिया और सीरिया बन चुका होता. आज पाकिस्तान भी आपको तो अपने आर्म फोर्सेस पे, अपनी सिविल सर्विसेज पे, अपने एकेडमिया पे, खुद पे फख्र करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए. डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू. टेल अस व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री. दैट्स द लेसन ऑफ 23rd March 1940 and that lesson must reverberate with thunder all around to everyone, every nook and corner of the country. That's wonderful. That's wonderful, sir. Sir, I would like my audience to know about the history as well. Because when you know the history, that's when you can do something about the future. Mm-hmm. So, sir, could you please tell us what is the connection of 23rd March and the Minar-e-Pakistan, as well as the Minto Park, the Pakistan Resolution? Okay. Lord Minto was Viceroy of Indian subcontinent. और वो मंटो मॉले रिफॉर्म्स काफ़ी पहले आई थी तो इसलिए भी वो मशहूर है. तो ये मंटो जिसे अब हम इकबाल पार्क कहते हैं ये मंटो पार्क कहलाता था, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड मंटो. देन much before 1940 the Viceroy of Indian subcontinent. तो उस पार्क में ये रेजोल्यूशन आई जिसे AK फजलुल हक जिसे शेर बंगाल भी कहते हैं उन्होंने पेश किया. एज आई जस्ट सेड के 25 मेंबर्स कमेटी थी, वर्किंग कमेटी, जिसने ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की जिसमें सर सिकंदर हयात और अमजदी बेगम और AK फजलुल हक और लियाकत अली खान अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये सब लोग शामिल थे. इन्होंने मिलकर ड्राफ्ट की और AK फजलुल हक ने प्रेजेंट की मंटो पार्क में. और फिर मंटो पार्क का नाम क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले दिया था, इस वजह से मंटो पार्क का नाम चेंज करके इकबाल पार्क रख दिया गया. और यादगार पाकिस्तान जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं. और दुनिया में तमाम कौमें जो अपने फाउंडर्स को, अपने लीडर्स को, अपने शहदा की इज्जत करती हैं, उन सब ने उनकी यादगारें बनाई हुई हैं. आप जाएं और जाके देखिए वॉशिंगटन में व्हाट इज कॉल्ड Washington Tower or some and then Statue of Liberty in New York, right? That is kind of a reminder to every Americans that we attained our liberation. We became a free country in 1776, right?
تو ہم نے وہ مینار پاکستان بنایا، اور میں جب بھی لاہور جاؤں تو میں اس کے سامنے سے ایک بار ضرور گزرتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ وہاں جا کے چند لمحے گزارے بھی جا سکیں اور اس وقت کو یاد کیا جا سکے جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میں، احمد فاروق اور ناصحہ اور ہم سب ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کے طور پہ پیدا ہوں گے، غلام نہیں. یہ اس دن فیصلہ ہوا تھا. میری پیدائش بہت بعد میں ہوئی، آپ کی تو اس سے بھی بہت بعد میں ہوئی، لیکن فیصلہ اس دن ہوا تھا کہ آپ ایک آزاد ملک میں ایک آزاد شہری پیدا ہوں گے، غلام نہیں. آپ نے اگر وہ روٹس بک پڑھی ہے تو جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور آج بھی جو امیگرینٹس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، I won't like to go into details. So اللہ تعالیٰ کا جس قدر ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. Sir, that's wonderful. سر آج جیسے کہ ایک بہت خاص دن ہے، so I would like you to give a message to the youth of this country on this very special day. جی I've given that message twice. Let me reiterate it. Don't ask what your country can do for you. Tell us, tell yourself what you can do for your country. That's my message. اور جس دن ہم یہ بتانا شروع کر دیں گے خود کو، اس دن سب کچھ بہتر ہونے لگے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. Sir, thank you so much for coming today, and this was really insightful and very fascinating. Thank you so much. Thank you.